السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل زیس ٹی وی۔ دوستو، دنیا میں بہت سے ملک ایسے ہیں جو نیوکلیئر پاور ہیں، جن کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، جو کہ اگر استعمال کیے جائیں تو بہت بڑی تباہی ہو سکتی ہے۔ ایسی ہی ایک تباہی 6 اور 9 اگست 1945 میں ہوئی، جب امریکہ کی طرف سے جاپان کے 2 شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹامک بم گرائے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے شہر تباہ ہو گئے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر اس جنگ کی شروعات کہاں سے ہوئی اور کیسے جاپان کے 2 شہر صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ 7 دسمبر 1941 یہ وہ دن تھا جب دنیا کی تاریخ میں ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز ہونے والا تھا اور امریکہ کی ایئر بیس تباہ ہونے جا رہی تھی۔ صبح کے ٹھیک 7:57 پر بیس پر موجود فوجیوں کو ایک ایمرجنسی سائرن سنائی دیتا ہے، جو کہ جنگ کی اور حملے کی صورت میں بجایا جاتا ہے۔ اس سائرن کو سن کر وہاں ایک ہلچل مچ جاتی ہے، ایک کھلبلی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی سیلرز سائرن سن کر باہر آتے ہیں تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ جاتی ہیں کہ پورا آسمان جیپنیز بومبر ایئر کرافٹ سے بھرا ہوا ہے، جو کہ ان پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں قیامت کا منظر بن جاتا ہے، ہر طرف تباہی ہو جاتی ہے۔ جیپنیز ایئر کرافٹ نے وہاں موجود نیول شپس کو تباہ کرنا شروع کر دیا اور ہر طرف بومبنگ شروع کر دی۔ یہ حملہ یو ایس کی پرل ہاربر بیس پر کیا گیا تھا۔ ہر طرف آگ ہی آگ نظر آ رہی تھی۔ آخر جاپان نے امریکہ جیسے سپر پاور پر حملہ کیوں اور کیسے کیا؟ امریکہ ایک سپر پاور ہے جو کہ بہت زیادہ بجٹ اپنے ڈیفنس پر خرچ کرتا ہے۔ امریکہ کی پرل ہاربر بیس پر ایک ڈیوس ملر نام کا کک بھی تھا، جو کہ افریقن امریکن تھا، جس نے بہت بہادری کا مظاہرہ کیا اور اس کو امریکہ کی طرف سے بعد میں ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اس کک کو امریکہ کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا گیا۔ دوستو، 1941 میں جب ورلڈ وار 2 چل رہی تھی، تب امریکہ نے چائنا کو بچانے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں شروع کر دی تھیں اور اس کو بہت نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ یہ وہی چائنا ہے جس کے خلاف اب یو ایس کی طرف سے کھل کر بیان سامنے آتے ہیں۔ ورلڈ وار 2 کو شروع ہوئے 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، جس میں ایک سائڈ پر جرمنی اور اٹلی تھے، جبکہ دوسری طرف برٹش، نیدرلینڈ اور فرانس تھے۔ امریکہ اس جنگ میں شامل نہیں تھا۔ ورلڈ وار 1 کے بعد امریکہ ان سب معاملات سے خود کو الگ رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ جنگ سے معاشی ترقی کو بہت نقصان پہنچ سکتا تھا، اس لیے امریکہ نیوٹرل تھا۔ لیکن جاپان وہ ملک تھا جو بار بار امریکہ کے خلاف جنگ اور حملے کی کوشش میں تھا، اور جاپان کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے نیچرل ریسورسز بہت کم تھے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی ہمسایہ ملکوں پر دھڑا دھڑ قبضہ کیے جا رہا تھا اور تابڑ توڑ حملے جاری تھے۔ تائیوان، چائنا اور کوریا کے بہت بڑے ایریاز پر حملہ کر کے جاپان قبضہ کر چکا تھا۔ پیسیفک اوشن میں جاپان کے قریب فلپائنز، ملائیشیا اور انڈونیشیا پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہاں پر برطانیہ اور امریکہ کا بہت اثر رسوخ تھا۔ وہ نیدرلینڈ کی کالونی تھی اور فلپائن یو ایس اے کی کالونی تھی۔ جاپان کے پیچھے اصل میں ہٹلر کا ہاتھ تھا، جو کہ امریکہ اور برطانیہ کا دشمن تھا۔ جاپان اپنی ضروریات کا آئل یو ایس اے سے منگوایا کرتا تھا۔ جولائی 1941 میں یو ایس اے نے جاپان کو آئل دینا بند کر دیا۔ جاپان کا زیادہ آئل یو ایس اے سے ہی آتا تھا۔ امریکہ نے جاپان کو کہا کہ چائنا میں اپنا قبضہ ختم کرے، اس کے بعد اس کو آئل دیا جائے گا، لیکن جاپان نے فیصلہ کیا کہ وہ چائنا سے اپنی فوج کو واپس نہیں بلائے گا، اور اس نے ایک پلان بنایا، وہ انڈونیشیا پر قبضہ کرے گا اور وہاں سے آئل لے گا۔ انڈونیشیا پر حملہ کرنا بہت مشکل کام تھا، کیونکہ اس کے درمیان فلپینز آتا تھا اور فلپینز یو ایس اے کی کالونی تھی۔ جاپان کو علم تھا کہ اگر اس نے فلپینز پر حملہ کیا تو پیسیفک اوشن میں موجود امریکہ کی نیول بیس پرل ہاربر سے جوابی حملہ کیا جائے گا، لیکن جاپان کے پاس حملہ کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا،
جاپانی لیڈر نے حملے کا فیصلہ کر دیا اور جاپان نے اپنی فلیٹ تیار کرنا شروع کر دی، جس میں 2 بیٹل شپس، سب مرین کی تعداد 39 تھی، اور اس کے بعد 30 ڈسٹرائر شپس بھی اس میں شامل تھے، اور 400 سے زیادہ بامبر ایئر کرافٹس اس میں موجود تھے۔ یہ بامبر ایئر کرافٹس 6 ایئر کرافٹس کیریئر کے ذریعے پرل ہاربر کے قریب پہنچائے گئے۔ تقریباً 370 کلومیٹر پرل ہاربر سے دور ان جہازوں نے ٹیک آف کرنا تھا۔ پرل ہاربر پر نیوی کے 8 سے زائد بیٹل شپس، 59 جہاز، اینٹی ایئر کرافٹ سب مرینز اور 390 ایئر کرافٹس بھی شامل تھے۔ وہاں کافی فورس بھی موجود تھی۔ جاپان سے اس بیس کا جو ڈسٹنس تھا وہ 8000 کلومیٹر کا تھا۔ پرل ہاربر سے قریب پہنچ کر ایئر کرافٹس کو ٹیک آف کرایا گیا۔ 7 دسمبر 1941 کی صبح پرل ہاربر پر بہت بڑا حملہ کر دیا گیا، جس میں 350 جاپنیز ایئر کرافٹس نے ہوا میں اڑ کر اچانک میزائل مارنا شروع کر دیے اور پوری نیول بیس پر آگ کا منظر تھا۔ امریکن نیوی جو اس حملے سے بے خبر تھی، ان پر ایک قیامت ٹوٹی۔ 45 منٹ تک مسلسل یہ حملہ جاری رہا اور پھر جاپنیز طیارے واپس چلے گئے۔ پہلے تو ایسا لگا کہ حملہ ختم ہو گیا ہے، لیکن پھر دوبارہ اچانک سے بامبر ایئر کرافٹس کا ایک اور گروپ آیا اور حملہ دوبارہ شروع کر دیا گیا۔ پوری بیس کو تباہ کر دیا گیا۔ یہ حملہ 1 گھنٹہ اور 15 منٹ تک جاری رہا۔ دور دور سے آسمان پر دھواں اور ہر طرف آگ نظر آ رہی تھی۔ ڈورس ملر نے ہمت کی، وہ ایک کک تھا، اس نے زخمیوں کو محفوظ جگہ شفٹ کیا اور اینٹی ایئر کرافٹ گن سے جاپنیز ایئر فورس کے 6 جاپنیز طیارے مار گرائے۔ اس حملے میں جاپان کے ٹوٹل 29 ایئر کرافٹس تباہ ہوئے تھے اور US کے 300 سے زائد جہاز تباہ ہوئے تھے۔ ڈورس ملر کو بعد میں نیوی کراس کا ایوارڈ دیا گیا، جو کہ امریکہ کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اس حملے کو US نے ایکسیپٹ نہیں کیا اور اس حملے کے بعد US اس جنگ میں شامل ہو گیا اور امریکہ نے اعلان جنگ کر دیا۔ امریکہ نے اپنی نیول بیس کو ریسٹور کر لیا تھا۔ 4 مہینے بعد امریکہ نے جاپان پر ایک بہت بڑا جوابی حملہ کیا۔ اپریل 1942 میں امریکہ نے جاپان کے شہر ٹوکیو پر حملہ کر دیا۔ یہ امریکہ کا پہلا حملہ تھا۔ اگلے 4 سال تک US اور جاپان کی شدید جنگ چلتی رہی، جس میں امریکہ کا پلڑا بھاری تھا۔ آخرکار اگست 1945 میں امریکہ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو آج تک کوئی ملک نہیں کر سکا۔ 6 اگست 1945 کو صبح کے 8 بجے جاپان کے شہر ہیروشیما پر ایک بوئنگ B-29 سپر فورٹریس طیارہ پہنچا اور ایئر کرافٹ سے 4400 kg وزنی لٹل بوائے نام کا نیوکلیئر بم ہیروشیما شہر کے اوپر گرا دیا۔ کچھ ہی سیکنڈ کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سب کچھ سفید ہو گیا۔ وہاں کا ٹیمپریچر اچانک 5000 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا۔ یہ دنیا کا پہلا نیوکلیئر اٹیک تھا۔ جاپان ابھی کچھ سمجھتا، اس سے پہلے ہی کچھ ہی دن بعد US نے ناگا پر بھی حملہ کر دیا اور مارک 3 بم گرا دیا گیا، جس کو فیٹ مین کہا جاتا ہے۔ اس طرح یہ شہر بھی تباہ ہو گیا اور اس طرح دنیا میں ایک تاریخ رقم کی گئی۔ امریکہ نے جاپان کے 2 شہروں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔